السلام علیکم۔ آج ایک مشکل بات نہ کریں۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، لوگ اسلام کو غلط سمجھ رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو اسلام ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں وہ اسلام جیسا ہے بھی یا نہیں؟ ایک غیر مسلم اسلام کو قرآن سے کم دیکھتا ہے، وہ مسلمان سے زیادہ دیکھتا ہے، وہ ہمارے دلائل نہیں سنتا ہے، وہ ہمارا رویہ دیکھتا ہے۔ اب تھوڑا سا تصور کریں، ایک شخص اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور وہ مسلمان کو دیکھتا ہے، اور پھر کیا دیکھتا ہے؟ ہر وقت جھگڑیں، ہر وقت فتوے، ہر وقت ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہے، ہر وقت کردار کشی ہے۔ تو اس کے ذہن میں اسلام کی کیا تصویر بنتی ہوگی؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمان ایسے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام ایسا ہے۔ اور اسی جگہ پر، اسی مقام پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی اسلام کو برا کہہ رہے ہے، صحیح، اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہم اسلام کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ تعصب چھوڑ ناداں دہر کے آئینہ خانے میں، یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے برا تو نے، زمین کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے، غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے۔ تو ہم اصل میں اسلام کے نمائندے ہیں، اور نمائندگی الفاظ سے نہیں ہوتی ہے، اخلاق سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف دلائل سے نہیں جیتا تھا، کردار سے جیتا تھا۔ لوگ قرآن سننے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھتے تھے، اور بہت سارے لوگ اسلام میں دلیل سے نہیں آئے، معاملات دیکھ کر آئے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ ہم اسلام کو ثابت زیادہ کرتے ہیں، دکھاتے کم ہیں۔ ہم بحثیں جیت جاتے ہیں، دکھانے میں ہار جاتے ہیں۔ اور دنیا قرآن نہیں پڑھتی ہے، دنیا مسلمان کو پڑھتی ہے۔ اگر مسلمان نرم ہوگا اسلام خوبصورت لگے گا، اگر مسلمان سخت ہوگا اسلام مشکل لگے گا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ صرف ایک فرد نہیں ہیں، آپ اسلام کے نمائندے ہیں۔ چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، چاہے آپ جانیں یا نہ جانیں، آپ کے گھر میں، دفتر میں، سوشل میڈیا پر، بازار میں، آپ کا ہر جملہ، آپ کا ہر تبصرہ، آپ کا ہر رویہ کسی کے دل میں اسلام کا تعارف بن رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سوچ کر بولیں، ہر بات لکھنا، شیئر کرنا، ہر بات رد کرنا، ہر اختلاف کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا، ہر بحث جیتنا، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اسلام کو خوبصورت دکھانا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کو دشمنوں نے کم نقصان پہنچایا ہے، مسلمانوں کے سخت رویوں نے زیادہ پہنچایا ہے۔ اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ ہم دین کے وکیل نہیں بنیں گے، ہم دین کے گواہ بنیں گے، کیونکہ دلیل سے متاثر ہونے والے کم ہوتے ہیں، کردار سے متاثر ہونے والی دنیا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ کسی نے کبھی بھی قرآن نہ پڑھا، مگر وہ ہمیں ضرور پڑھ رہے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے فریج خریدنا ہے اور آپ بازار جاتے ہیں، ہر کمپنی کے پاس بروشر ہے، اشتہار ہے، اور ہر کمپنی کا یہ کلیم بھی ہے کہ ہماری چیز بہترین ہے، ہم سب سے مضبوط ہیں۔ آپ سب کو دیکھتے ہیں، سب کو پڑھتے ہیں، مگر آپ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ پھر آپ ایک ایسے دوست کے پاس جاتے ہیں جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ والا فریج 10 سال سے استعمال کر رہا ہوں، کبھی بھی مسئلہ نہیں بنا ہے، تو آپ فوراً قائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ کتابچہ معلومات دیتا ہے، تجربہ یقین دیتا ہے، صحیح ہے۔ اور قرآن جو ہے نا، یہ اسلام کا تعارف ہے، مسلمان اسلام کا تجربہ ہے۔ لوگ کتاب سے پہلے کردار کو مانتے ہیں۔ اگر مسلمان کے اخلاق اچھے ہوں، امانت داری ہو، نرمی ہو، انصاف ہو، تو اسے دیکھ کر اسلام قابل قبول لگتا ہے۔ اور اگر مسلمان لڑنے والا ہو، سخت زبان ہو، تحقیر کرنے والا ہو، تو چاہے وہ کتنی ہی آیتیں پڑھ لے، میسج نہیں پہنچے گا، دل میں بات نہیں اترے گی۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، ہم اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم اسلام کے دکھانے والے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے جسے دیکھ کر اسلام سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم۔